بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ نمودار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہجرت کے 10ویں سال بنی حنیفہ کا ایک وفد مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں مسیلمہ کذاب بھی شامل تھا۔ تمام افراد نے اسلام قبول کیا۔ مسیلمہ کذاب جب یمامہ میں گیا تو وہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ناظرین، بہت سے لوگوں نے اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے 10 افراد کو سفیر بنا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان کے ہاتھ ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ مسیلمہ کے اس خط کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور مسواک کی لکڑی جو کہ دست مبارک میں پکڑی ہوئی تھی فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ مجھ سے اس کو بھی مانگے تو میں اس کو نہیں دوں گا۔ ناظرین، پھر آپ نے قاصدوں سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ کہتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصد کو قتل کرنا منع نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ چنانچہ حکم دیا کہ مسیلمہ کے خط کا یہ جواب لکھا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ آپ کے واضح جواب کے باوجود مسیلمہ کذاب اپنے دعویٰ پر قائم رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے رحلت فرمائی تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے میں تیزی دکھانی شروع کر دی، جہاں تک کہ 1,00,000 سے زیادہ افراد اس پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب جادو اور شعبدہ بازی کا فن جانتا تھا جس سے لوگ جلد اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کے خاتمے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر ترتیب دیا۔ مرتدین کی سرکوبی اور قلعہ کما کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر تیار کیے تھے۔ مسیلمہ کذاب بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ 20,000 سے زیادہ لوگ مسیلمہ کذاب کے مارے گئے، جبکہ مسلمان شہداء کی تعداد 1200 کے لگ بھگ تھی۔ ناظرین، ان شہداء میں 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے حافظ تھے، اور اس لڑائی میں مسیلمہ کذاب حدیقۃ الموت میں چھپ گیا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے گئی اور شدید جنگ ہوئی۔
ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، مسیلمہ کذاب پر حربہ پھینکا جو اس کے سینہ میں اتر گیا اور پشت کی طرف سے نکل گیا۔ ایک انصاری مرد نے اسے تلوار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب کی بیوی سجا، جو کہ خود نبوت کی دعوے دار تھی، وہ بھاگ کر بصرہ میں چھپ گئی اور روح پوشی کے عالم میں کچھ دنوں بعد مر گئی۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب کے فتنے کا ہمیشہ سے خاتمہ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔